نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کیا حال ہے آپ سب کے؟ اللہ رب العزت آپ سب کو بہترین حالتوں میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج تین نہیں، سورۃ البقرہ کی 3 ہم نے رحمان الرحیم پڑھ لی۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں 4 کو، مالکی یوم الدین کو۔ دیکھیں اس میں اب ذکر ہے مالک کا، سبحان اللہ۔ مالک کون ہوتا ہے اس کو سمجھنا ہے، اور یوم الدین، یوم تو دن، آپ جانتے ہیں دن کو، اب یوم کے ساتھ دین کا لفظ ہے کہ دین کے دن کا مالک ہے، اس کو ہم آج سے چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظی ترجمہ ہے کہ مالکی، مالک ہے بدلے کے دن کا، یوم کہتے ہیں دن کو، دین بدلے والا دین۔ مالک اللہ تعالی مالک ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ مالک وہ ہوتا ہے جو حکم دے، جو روک لے، جو نیکیوں کا بہترین ثواب عطا کرے، جو گناہوں پر سزا دے، جو ہر قسم کا تصرف کرے۔ اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے سے مراد اس دن ہر چیز کا قبضہ قدرت اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور ہو ہی نہیں کوئی سکتا۔ کوئی فیصلہ، کوئی بھی چیز، کوئی بھی عمل اس کی مرضی کے بغیر کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس دن کوئی سفارش، کوئی تجارت، کوئی کام، کوئی دوستی، کوئی ماں، کوئی رشتہ، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی چیز کام نہیں آئے گی سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے، اس لیے کیونکہ وہ ہی ہے۔ بے شک یہ ہے احد کا طریقہ، یہ ہے سورۃ اخلاص۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی ہمسر، کوئی ثانی، کوئی ہے ہی نہیں۔ اسی لیے کیونکہ جب وہ ہے اور صرف وہی ہے تو وہی آخرت کا بھی تو مالک ہے نا۔ مطلب کہ وہ جزا اور سزا کے دن کا بھی کون ہے؟ مالک ہے۔ وہ مختار مطلق ہے۔ قیامت کے دن انسانوں کے اعمال کے مطابق وہ جزا اور سزا کے فیصلے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کریں گے۔ کسی کو وہاں کوئی سفارش، میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے، کوئی سفارش کسی کی نہیں چلے گی، کوئی چاپلوسی نہیں چلے گی، وہاں کسی کا کوئی زور چل ہی نہیں سکے گا، نہ چلے گا۔ کوئی دے دلا کے ہوتا ہے نا دنیا میں چھوٹ جانا، کوئی نہیں چھوٹے گا۔ کسی کو کہیں وہاں پہ کوئی متعلقہ، کوئی سفارشی، کوئی اس قسم کی چیز نہیں ملے گی۔ لاکھ وہ کہتے رہیں کہ یہ ہم امت محمدی ہیں، یا ہم نے اس وقت میں یہ کیا، یا ہم نے یہ کیا، اللہ رب العزت نہیں سنیں گے۔ ڈیٹیل انشاءاللہ میں آگے سے بتاتی ہوں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس نے کہا لمن الملک اليوم، آج کس کے ہاتھ میں اختیار اور بادشاہی ہے؟ للہ واحد القہار، اس اللہ کے ہاتھ میں جو اکیلا ہے پوری کائنات پر چھایا ہوا۔ دیکھیں نا، اب یہاں پہ جو چیز ہے، جو سورۃ فاتحہ ہے، دیکھیں آلموسٹ یہاں پہ ایک مکمل جو اللہ تعالیٰ کا حوالہ ہے نا، وہ بڑی خوبصورتی سے دیا گیا ہے۔ شروع سے کرتے ہیں آغاز، جیسے کہ الحمد للہ رب العالمین۔ بندے کو یہ نہیں بتایا گیا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہے، یہ نہیں، بندے نے سب سے پہلے کیا کیا؟ الحمد، اللہ کی ثنا بیان کی، اللہ کا شکر ادا کیا۔ کس کا؟ رب العالمین۔ پہلے انسان کو کیا نصیحت کی گئی کہ تو نے اے بندہ خدا اللہ کی حمد بیان کرنی ہے، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ کس کا؟
جو جہانوں کا مالک ہے۔ پھر مزید اس جہانوں کے مالک کی ڈیفینیشن دیکھیں، الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے سب کے لیے، سب کے لیے، ہر ایک کے لیے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ عیسائی کو کھانا دے رہا ہے اور مسلمان کو دے رہا ہے اور پھر کسی اور کو نہیں دے رہا۔ حتیٰ کہ جو مشرکین ہیں، جو انکار کرتے ہیں، ان کو بھی وہ دھوپ، پانی، ہوا، روشنی، اولاد، نعمتیں، سہولتیں، دنیا کی عیاشیاں ان کو عطا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ یہ رحمان کی صفت ہے۔ رحیم ہے کہ ہم سے جو غلطیاں ہوتی جاتی ہیں، جو انسانوں سے چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں، وہ رحیم ہونے کے ناطے ان کو معاف کرتا جاتا ہے۔ ساتھ ہی ان دو صفات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مزید یہ بھی ایک کیا کہتے ہیں اس کا ایک پورا دبدبا کہہ لیں یا اپنا پورا احساس دلایا اللہ تعالیٰ نے باروب طریقے سے کہ کہیں کسی بھول چوک میں نہ رہ جانا۔ دنیا میں کوئی بڑھ رہا ہے، کوئی کم ہو رہا ہے، کوئی کسی کی ٹانگ کھینچ رہا ہے، کوئی اوپر جا رہا ہے، کوئی نیچے جا رہا ہے، لیکن مالکی یوم الدین، میں مالک ہوں آخرت کے دن کا، دین بدلے کے دن کا۔ دیکھیں یہاں سے دو معنی ایک اور نکل ہے، ادیان بھی، کیونکہ یہ جو یہود تھے یا جو کفار ہیں یا ابھی بھی دنیا میں پتہ نہیں کتنے اور بھی مذاہب ہیں، ہر بندہ اللہ کو تو مانتا ہے لیکن یہ کہتا ہے کہ یہ ہمارا دین جو ہے یہ بہتر ہے، ہمارا دین یہ بہتر ہے، یہ فلاں دین ہمارا بہتر ہے، ان کا غلط ہے عقیدہ، ان کا غلط ہے یہ معاملہ، ہمارے فرقہ واریت میں بھی یہی ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ایسے نہیں ہے، یہ ویسے نہیں ہے، یہ ویسے نہیں ہے۔ جو بھٹکے ہوئے راستوں سے، جو اپنے اپنے من گھڑت انہوں نے دین بنائے ہوئے ہیں، اپنے اپنے طریقے سے وہ چل رہے ہیں، اور کچھ تو وہ نسلیں ہیں جو کسی دین کے پیروکار ہی نہیں ہیں، وہ تو کہتے ہیں دنیا میں ایسے آئے اور ایسے ہی چلے گئے، یہ پھل پھول پودے خود بہت گرو کر گئے، خود ہی پیدا ہو گئے، ہم خود ہی بڑے ہو گئے، ہم خود ہی چل پڑے۔ یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، یہ نظر آتا ہے کہ کیا قانون ہے، صبح کہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے، یہ جنگل کا قانون نہیں ہے، رات کو کیسے چاند سورج کس طرح کب کس وقت کس طریقے سے نکلتے ہیں، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے، میں پھر کہوں گی یہ ایک یونیورسل ٹروتھ ہے جو چلا رہا ہے، وہ ہستی اس کے پیچھے ہے، ہمیں ظاہر میں بہت بڑی لگ رہی ہے، حالانکہ یہ ایک نقطے کے ذرے برابر بھی ہم نہیں بیٹھے ہوئے جس جگہ پہ ہیں۔ تو لہٰذا بہرحال بات ہو رہی تھی مالکی یوم الدین، مطلب کہ کل حمد و ثنا شکر اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، مالک ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، جو سزا اور جزا کے دن کا کل مختار مالک ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی بندگی کا احساس اور اپنے کل مختار ہونے کا احساس دلایا کہ کسی بھول چوک میں نہ رہ جانا، کہ شاید دنیا میں جیسے آپ لوگوں کے زیادتیاں کر کر کے یہ جان چھوٹ گئی ہے تو آخرت میں بھی ایسا ہوگا۔ ہوں اس کے حوالے سے تھوڑی سی ہم ڈیٹیل پڑھتے ہیں، اور ضرور پڑھنا چاہیے، ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو ہم دنیا میں زیادتیاں کر دیتے ہیں یا ہم بہت زیادہ نیکیاں کر دیتے ہیں تو ہم اسی ڈاؤٹ میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں جنت ملے گی کہ نہیں ملے گی، پتہ نہیں ہم سے صحیح طریقے سے حق ادا ہو سکا ہے یا نہیں ہو سکا، ہم نے یہ کیا ہے تو پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ کسی گارنٹی سوائے قرآن کے کسی اور بندے سے ہم لوگ گارنٹیاں مانگتے رہتے ہیں، گارنٹی تو صرف اللہ کی ہے، اللہ کی کتاب کی ہے، اللہ کی شریعت کی ہے، اور تو سب ہم لوگ انہی کے اوپر اپنی مرضی سے کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ ہم شریعت کی مرضی سے تو کام کرتے ہیں لیکن زیادہ تر ہماری اپنی مرضیاں شامل ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا مالکی یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، بدلہ جس دن سب کو ان کے ریزلٹس ملیں گے، یوں سمجھ لیں۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، کوئی سفارش، کوئی دوستی، کوئی ماں، کوئی بچہ کسی کے کام نہیں آئے گا،
یوم الدین بدلے کے دن کا، اللہ تعالیٰ جزا کے دن کا، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ جزا کے دن سارے کے سارے جو اختیارات ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہوں گے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ آسمان کو لپیٹ لے گا، پھر انہیں اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہے؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ زمین، پھر زمین کو اپنے وہ دائیں ہاتھ میں لپیٹ کر فرمائے گا، میں بادشاہ ہوں، زور والے جابر بادشاہ کہاں ہے؟ تکبر کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ مسلم کی روایت ہے 7051۔ یعنی کہ اللہ رب العزت قیامت والے دن جب زمین کو لپیٹا جائے گا نا، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اب کئی دیر وہ جو کہتے تھے کہ ہم تو ہر طرح کی طاقت رکھتے ہیں، ہم یہ زمین ہماری، یہ جگہ ہماری، یہ پلاٹ ہمارے، یہ ملک ہمارے، ہم نے تو فلاں فلاں 2 2 سالوں تک فلاں فلاں جگہوں پہ حکومتیں کی ہیں، ہم تو بادشاہ ہیں، ہم تو یوں، جن کی اکڑ گردنیں، یہ جو جتنے بھی فرعون گزرے ہیں، ان کی اکڑیں، ان کی گردنیں اوپر ہی ہوا کرتی تھیں، اور یہ کہتے تھے ہمیں کوئی چیز نہیں چھو سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ پھر یہاں پر، اور آگے ہم انشاءاللہ قرآن میں بھی انہی الفاظوں کے ساتھ میں آپ کو ذکر کرتی ہوں، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کدھر ہے، وہ جو اکڑ اکڑ کے کہتے تھے دنیا میں میں ہوں میں ہوں میں ہوں، وہ کدھر ہے؟ تو جزا کے دن لوگوں کو ان کے اعمال کا بیسیکلی پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ جزا کے دن مطلب مالک یوم الدین، جزا کے دن اللہ تعالیٰ کی جو کامل ملکیت ہے، وہ کمال حکمت اور کمال عدل وہ مخلوق کے اوپر اپنی ظاہر کریں گے اللہ تعالیٰ۔ جزا کے دن آپ کو پتہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور دیگر فرشتے صف باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے۔ یہ سورۃ النبا جو ہے، اس کی میں آیت نمبر 38 کا ترجمہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں وہاں پہ، یوم یقوم الروح والملائکۃ، یہ آیت نمبر 38، اس کا ترجمہ، جس دن جبرائیل علیہ السلام اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے، کوئی بات نہیں کرے گا جس کو رحمان اجازت دے گا، اور وہ درست بات کہے گا۔ دیکھیں کتنی کلیئر بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں اس کو اجازت دوں گا، رحمان اللہ کی صفت ہے نا، میں اجازت دوں گا تو وہ شخص بات کر سکے گا۔ یہ نہیں کہ وہ بولتا جا رہا ہے اور انصاف بھی ہو رہا ہے اور باتیں بھی چل رہی ہیں اور سب نے شور ڈالا ہے، نہیں، ان کے زبانیں، ان کے ہونٹ سی دیے جائیں گے، وہ بات ہی نہیں کر سکیں گے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ۔ جزا کے دن وہی بات کرے گا جس کو رحمان کی طرف سے اجازت ہوگی، جیسے کہ سورۃ الہود کے اندر آپ نے بھی پڑھا ہوگا 105، 105 آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یوم یأتی لا تکلم نفس الا باذنہ، کہ اس دن کوئی جان، جس دن وہ آئے گی، مطلب جس دن وہ دن، بدلے کا دن، مالک یوم دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، جس دن وہ آئے گا کوئی شخص اس کی اجازت کے سوا کلام نہیں کر سکے گا، چنانچہ ان میں کچھ بدبخت ہیں اور کچھ نیک ہیں۔ یہ ہود کی آیت کا ترجمہ۔ اب دیکھیں نا، نیک بھی ہیں اور بدبخت بھی ہیں۔ نیک جو ہوں گے وہ تو چپ کر کے بیٹھے ہوں گے، جو بدبخت ہوں گے وہ ٹاں وہاں پہ بھی اپنا روب ڈالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان کی زبانیں بند ہوں گی، وہ ہونٹ جیسے آپ ایلفی کے ساتھ نہیں سل جاتا ہے کوئی چیز، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ تو جزا والے دن اللہ تعالیٰ جزا اور سزا کے فیصلے کا انتظار جو کر رہے ہوں گے، ان کے ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہ خاموش ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کا دیکھ رہے ہوں گے، لیکن جو لوگ برے ہوں گے obviously وہ عذاب کے خوف سے مر جائیں گے، لیکن پھر بھی ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کی صفت جو مالک ہے، یہ اس کی وضاحت ہے۔ مالک حقیقی صاحب اختیار کو کہتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ کے مالک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ہی ساری کائنات اور تمام انسانوں کا مالک ہے. یاد رکھیں اس چیز کا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی ملکیت میں کوئی اس کا شریک نہ ہے، نہ ہوگا، نہ ہو سکتا ہے، نہ ہوگا کبھی. ٹھیک ہے. آپ کو کوئی کتنا بھی ورگا لائے تو خدا کے لیے کسی کی بات کی طرف توجہ نہ دیا کریں، کسی پیر فقیر کو اللہ سے آگے نہ جان لیا کریں. یہ ہمارے لیے نجات زندگی ہوگا، یا ہم ان کے پیروکار بن جائیں تو ہمیں پتہ نہیں یہ بچا لیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سوچ اللہ تعالیٰ نے پہلے صفحے پہ سورۃ فاتحہ میں سب سے پہلے جو اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. سورۃ فاتحہ مکمل قرآن پاک ہے اگر اس کو دل اور روح کی آنکھوں سے سمجھیں اور دیکھیں تو. لہٰذا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی کسی چیز کا کوئی مالک ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. اور اصلی مالک کون ہوتا ہے؟ کوئی ہو ہی نہیں سکتا. بھئی زمین جس نے بنائی وہی مالک ہے نا، پھول جس نے بنائے وہی مالک ہے نا، جس نے سمندر کو بنایا وہی مالک ہے نا کہ آپ اور میں مالک بن گئے یا فرعون بن گیا نعوذ باللہ. یہ تو سوچ تھی ان جاہل لوگوں کی جنہوں نے ایمان نہیں لائے اللہ پر اور ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور ابھی بھٹک رہے ہیں. دنیاوی طور پہ تو ان کو بہت زیادہ آسائشیں وغیرہ ملی ہوئی ہیں، یہ آپ سب جانتے ہیں. لیکن دنیاوی طور پہ مطلب کہ اصلی اپنی ذاتی خواہشات کے مطابق اسے وہ دنیا میں تو استعمال کرتے رہتے ہیں نا چیزوں کو. تو وہی سمجھتے ہیں کہ شاید جیسے ہم دنیا میں ان چیزوں کے مالک بن گئے، جنت کی میں بھی ہم جا کے رولا ڈالیں گے، اپنا ہو ہا ہا کریں گے تو ہم مالک بن جائیں گے. امپاسبل. ان کو اجازت ہی نہیں، وہ کھڑے بھی نہیں رہ پائیں گے اپنے بل بوتے پر. کیونکہ مالک کون ہے؟ بھئی خالق مالک ہے نا. جو خالق ہے، جو رب العزت ہے، وہی تو خالق ہے، وہی تو مالک ہے. جس نے تمہیں پورا سٹرکچر دیا، تمہیں پوری باڈی دی، جس نے تمہیں پورا جسم دیا. بتائیں وہ آپ کا ایک چٹکی میں یوں کرے تو آپ کہاں کے رہ گئے؟ ذرا سی سانس اپنی بند ہو جائے، ہم سے سانس نہیں کھولی جاتی، ڈاکٹر کے پاس بھاگتے ہیں، وہ بھی کہتے ہیں جی ایکسپائر ہو گئے. جب مالک ہی آپ نہیں ہیں یا کوئی انسان کوئی دوسرا کسی کا مالک ہی نہیں ہے تو پھر آپ مالک اور خالق کی تخلیق میں فرق رکھتے ہی نہیں ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ جو دو لفظ ہیں نا، یہ دو لفظ تین لفظ آپ یقین کریں، چھوٹی سی آیت ہے کہ مالک یوم الدین. یہاں سے انسان کو ڈرنا چاہیے کہ آخرت والے دن جو بھی ہم دنیا میں کر رہے ہیں، آخرت والے دن ہمارا کیا ہوگا. وہاں پہ تو ہر چیز واضح ہے. جیسے ہم دنیا میں کیسے اپنی رپورٹس دیکھتے ہیں یا کسی کی رپورٹس دیکھتے ہیں، ویڈیوز چل رہی ہوتی ہے، 100% آخرت میں بھی یہی ہونا ہے. آپ اگر کہیں گے بھی کہ نہیں میں نے نہیں کیا تو کیا خیال ہے وہاں پہ کوئی کمپیوٹر فلاپ ہو جانا، کوئی لائٹ چلی جانی ہے؟ نہیں. وہاں پہ وہ چیزیں آپ کے دماغوں میں ہر جگہ سب سے سامنے اریاں ہو جائیں گی، آپ ننگے ہو جائیں گے. انا للہ و انا الیہ راجعون. استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. تو لہٰذا وہ مالک ہے آخرت میں. ایسے تمام حساب لوگوں سے وہ حساب لے گا جنہوں نے دنیا میں زیادتیاں کی ہوں گی. کیونکہ دیکھیں یاد رکھیں اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا کیا صفت بتائی؟ رحمان الرحیم کی، جو ہم نے پہلے پڑھی. مطلب جب وہ رحمان ہے، اگر آپ کہیں گے وہ تو رحمان ہے، وہ تو رحیم ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کیوں سزا دیں گے؟ اللہ تعالیٰ رحمان ضرور ہے، اللہ تعالیٰ رحیم بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نا انصاف نہیں ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں ایک صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ بے انصافی نہ کرتا ہے نہ کرنے دے گا. دنیا کی ڈھیل کو وقتی طور پہ سمجھیں، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. جو لوگ آپ کو دنیا میں نظر آتے ہیں بڑے پارسا بنے ہوئے، بڑی نمازیں روزے عبادتیں کرتے ہوئے، اللہ اللہ کرتے ہوئے، داڑیاں محرابیں ماتھے پہ بنی ہوئی ہیں، یا وہ کبھی مصلے سے اٹھے ہی نہیں ہیں، آپ یقین کریں آخرت میں ان کا اللہ نہ کرے لیکن ان کا بھی جو اس کو کہتے ہیں نا آڈٹ کیا جاتا ہے، جب ان کا بھی حساب کیا جاتا ہے تو وہ سب کلیئر ہو جاتا ہے. وہی بہترین ہوگا جس کا تقوی اصل میں ہوگا،
جس کے اندر نمائش نہیں ہوگی، دوسروں کو دکھانے کے لیے نہیں کیا ہوگا، اس نے ڈھکے چھپے طریقے سے کوئی دیکھ رہا ہے تو میں یہ کر لوں، یہ چیریٹی کر دوں، یہ فلاں کر دوں، یہ کر دوں، وہ چیریٹیز ان کے کوئی کام نہیں آئے گی، کیونکہ وہ دکھاوے کی نظر ہو چکا ہوگا، وہ شیطان کی نظر ہو چکا ہوگا۔ اللہ غفور الرحیم رحمان ہے، پھر وہ سزا نہیں دے سکتا، ایسا ہماری سوچ ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ ناانصاف بھی تو نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اپنی رحمان اور رحیم دونوں صفات کو بتایا کہ میں رحیم ہوں، جو معافی مانگتا ہے، جو طلب کرتا ہے، جو استغفار کرتا ہے، میں اس کو ہزار 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 بار بھی معاف کر دوں گا۔ زمین سے آسمان تک اتنے زیادہ گناہ کیے ہوں گے نا، اور جو شخص کہے گا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، تو آپ یقین کریں اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں گے تو معاف کر دیے جائیں گے۔ وہ تو اتنا رحمان ہے، اس طرح کی کیسی ہمیں چھوٹے چھوٹے وظائف اور چیزیں بتائی ہوئی ہیں۔ جو نماز پڑھے گا وہ پاک، جو ماں باپ کو ماتھے پہ بوسہ لے گا پیار سے وہ معاف، اس کو حج کا ثواب اور یہ اور وہ، تھکاوٹ اتارنے کے لیے سبحان اللہ، کلمہ پڑھنے کے لیے لا الہ، کیا کیا نہیں دیا ہوا ہمیں۔ یہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے جو ہمیں یہ صفات سے نوازتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں رحمان بھی ہوں، مطلب رحمت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ انصاف اور عدل بھی کرے۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے لیکن بے انصاف نہیں، میں نے پہلے بھی کہا ہے، اسی لیے وہ برے اعمال اور زیادتیاں کرنے والوں کو دنیا میں بے شک ڈھیل دے کے چھوڑا ہوگا، سزا نہیں ملے گی ان کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے دوزخ تیار کر رکھی ہے۔ جو بچیوں کو بلا وجہ طلاق دے دیتے ہیں، میری امی کہہ رہی تھی میں نے طلاق دے دی، میرے پاپا کہہ رہے تھے میں نے طلاق لے لی، میرا دل نہیں چاہ رہا تھا میں نے طلاق لے لی، میرے سے برداشت نہیں تھا ہو رہا میں نے بچوں کو مار دیا، مجھ سے برداشت نہیں تھا ہو رہا میں نے ان کو چھری مار دی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا، بس یہ ہمارے دنیاوی برداشت نہیں ہو رہا تھا، میرا دل چاہ رہا تھا، یا میں ایسا کرنا چاہتی تھی، یا میں چاہتی تھی میں سب سے امیر نظر آؤں، یا میں چاہتا تھا کہ میں سب سے زیادہ میرے پاس گاڑیاں ہوں، سب سے زیادہ میں چاہتا تھا میرے پاس بینک بیلنس ہو۔ یہ ساری دنیا کی چیزیں اکٹھی کی نا، جبکہ دنیا ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں۔ اتنا حقیر قرآن اس کو بتاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی جو تعریف کی ہے دنیا کی، متاع کہا ہے۔ یہ حقیر اور غلیظ ترین ہے، اس کے پیچھے ہم بھٹک رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ٹیمپریری ہے؟ ادھر ہم ٹائم پاس کے لیے آئے ہیں، جیسے کہ آپ کو ایک ٹیسٹ دیا گیا ہے، اس ٹیسٹ کو ہم اچیو کرنے آئے ہیں، یہاں پہ اپنی زندگیاں گزارنے نہیں آئے۔ آپ کو گھر سے آپ نے پوری پریپریشن کی ہوئی ہے، ہم نے اوپر آسمانوں پہ اپنا عہد لے کر دنیا میں آئے ہیں، عالم ارواح میں ہم اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کیا تھا، ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ تیری دین کی استقامت کے لیے کام کریں گے، اخلاق اور اخلاقیات اور حسن زن رکھتے ہوئے سب کچھ جو تو نے کہا اس کو ہم مانیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، سنتوں پر عمل کریں گے، نماز روزہ حج زکوٰۃ قیام اور احسان جو ہے نا کیا کہتے ہیں بچوں پہ بڑوں پہ رحم دلی، یہ چیزیں سب کریں گے، رشتہ داری قرابت داری سب کریں گے۔ لیکن جیسے ہی انسان دنیا کے اندر دیکھتا ہے وہ کہتا ہے اس کو میرے سے زیادہ نہ مل جائے۔ انسان کا پیٹ ایک بہت بڑی مثال کہی جاتی ہے، اور شاید آپ نے بھی سنی ہوگی یقیناً، انسان کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا، اس کا پیٹ بھرتا ہے صرف اور صرف جب وہ قبر میں اترتا ہے، مٹی قبر کی مٹی اس کا پیٹ بھرتی ہے۔ وہ اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے تو اس کو سامنے نظر آتا ہے وہ سامنے دوسری پہاڑی اونچی ہے، وہ اس پہاڑی پہ چلا جاتا ہے، اس پہاڑی پہ چڑھتا ہے وہ کہتا ہے وہ اچھی ہے، وہ اس پہ چلا جاتا ہے، لیکن اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی۔ یہ چھوٹے 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 پہاڑ اس کی دنیاوی خواہشات ہوتی ہیں جس کے اوپر وہ لگاتار لگا رہتا ہے، لیکن جو حق تھا، جو اصل مقصد تھا، جس کی وجہ سے وہ گھر سے نکلا تھا، اسی کو بھول جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اپنا انٹروڈکشن دیا،
صفت اور حمد کے ساتھ کہ میں کون ہوں، پھر فرمایا کہ میں رحمان بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، پھر ساتھ ہی ایک تنبیہ کر دی، مالک یوم الدین، میں قیامت کے دن کا مالک ہوں۔ وقتی طور پہ تم یہاں پہ دوسروں کو دبا لیتے ہو، اس دن ایک چڑیا بھی اس کا پر بھی آپ کی وجہ سے اگر زخمی ہوا ہوگا، آپ نے اس چڑیا کا بھی حساب دے کے آگے جانا ہے۔ یہاں پہ غلیلوں کے ساتھ آپ جانوروں کو بندوقوں کے ساتھ ہم ہنٹنگ کرنے جا رہے ہیں، شکار کر کر کے مظلوم اور بیچارے پرندوں کو مار دیتے ہیں، جانوروں کو مار دیتے ہیں اپنے لیے کہ میرا پیٹ بھر جائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ انسانیت کو مار دیتے ہیں کہ اس کی جائیداد مجھے مل جائے۔ یہ جتنے بھی آپ شکار ایز اے ہنٹنگ کرتے ہیں، اس کا آپ کو گناہ ہوگا۔ ضرورت کے مطابق آپ کو کوئی مسئلہ ہے، میرا کہنے کا مطلب ہے آپ کو بھوک لگی ہے جنگل میں، تو اجازت ہے جب کچھ کھانے کو نہ ملے، فاقوں پہ نوبت آ جائے اور آپ وہاں پہ زندگی سروائیو کرنا مشکل ہو جائے، اس حالت میں جانور کو مارنے کی اجازت ہے۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مالک یوم الدین، میں اس دن کا مالک ہوں۔ کہاں ہے وہ جابر لوگ، وہ اکڑنے والے لوگ، وہ فرعون، وہ ہامون، وہ کدھر ہیں جو کہا کرتے تھے کہ ہم ہی سب سے بڑے ہیں؟ تو لہٰذا یہ رحمان کی صفت بھی اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا مالک یوم الدین سے پہلے بتائی ہے کہ دیکھیں میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، معاف کرنا بھی میری صفت ہے، لیکن میں رحمان ہوں، میں بدلہ ضرور دوں گا، دنیا میں نہیں، کیونکہ سٹور کیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے، وہ جنت، وہ گھر، وہ محل، وہ سونے کی چیزیں، وہ ایسے ایسے دریا، ایسی خوبصورت شہد کی نہریں، ایسے خوبصورت پھل اور پھول آپ نے کبھی تصور بھی نہیں سوچے ہوں گے۔ اس طرح کے محل اور تخت اور لباس ریشم سے بنے ہوئے، وہ سب آپ کے لیے بندہ مسلم تیرے لیے پیدا کیا، اور تو اس مٹی کے لیے مٹی ہوتا چلا جا رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مالک ہوں میں قیامت کے دن کا۔ تو ہمیں کیا حکم ملا اس حوالے سے؟ ان تین ہی آیات سے کہ ہم نے نیک عمل کرنے ہیں، اچھے کام کرنے ہیں۔ ہمیں دنیا میں اگر تھوڑا سا اگر کم رکھا، لیکن اللہ نے ان کم لوگوں کے لیے جنت میں وہ مقام رکھے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو طبقہ جنت میں جانے والا ہے وہ غریب غربا ہوں گے، یہ امیر دنیا کے اندر یہیں کے یہیں رہ جانے ہیں، کیونکہ ان کا آڈٹ زیادہ ہے، ان کا حساب زیادہ ہے۔ غریب نے تو نہ دیکھی نہ کی، لیکن اپنی اولاد کی خاطر کبھی ان سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ ہر ایک کا حساب ہوگا، اور اگر کسی غریب نے امیر کو کچھ کہا ہوگا، کیا ہوگا، ذاتی اپنی طرف سے اس نے کہا ہوگا کہ کچھ نہیں پتہ چلتا بڑوں کو یا بیگم صاحبہ کو یا بیگم صاحب کو، تو صاحب صاحب کو، ہر ایک چیز کا بدلہ دے کر اس کی جان چھوٹے گی، اور وہ ایک دن 50,000 سال کے جتنا بڑا ہوگا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیر منہا، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنا من النار، آمین ثم آمین۔ دنیا میں رہتے ہوئے ہی ہمیں اپنے اعمال کو بہترین سے بہترین کرنا ہے، اطاعت رسول کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی خطاب اس شریعت کے ساتھ، اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے۔ دجالی دور ہے، اپنے آپ کو ہر ممکنہ بچانے کی کوشش کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔